کے بارے میں بتائیے؟ دیکھیے اصل میں مہنگائی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہماری آمدنی کم ہوتی ہے۔ جیسے ہم اکثر یہ کہنا پسند کرتے ہیں کہ ہمارا سویٹر چھوٹا ہو گیا، تو سویٹر تو چھوٹا نہیں ہوتا، ایکچولی ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ہم اتنا چھوٹا سا الزام بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم نشو و نما پا رہے ہیں۔ تو مہنگائی ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ہمیں اپنی آمدنی کم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور یا ہمیں کچھ چیزیں خریدنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کی آمدنی معقول ہوتی ہے ان کو مہنگائی بالکل بھی افیکٹ نہیں کرتی۔ تو مہنگائی ہمارے پیٹ کے درد کی طرح ہے، کیونکہ اگر ہمیں پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں مہنگائی محسوس ہوتی ہے تو ہم اپنی آمدنی بڑھانے کا چارہ کرتے ہیں۔ اگر مہنگائی نہ ہوتی، چیزیں دن بدن سستی ہو رہی ہوتی، تو لوگ جو تھوڑا بہت کام کرتے ہیں شاید وہ یہ کام بھی بالکل نہ کرتے۔ تو مہنگائی کا ایک سلسلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، ہر 10-12 سال کے بعد ایک زبردست لہر آتی ہے مہنگائی کی، اور پھر باقی عرصہ میں بھی تھوڑی تھوڑی مہنگائی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کو پہلے سے سوچ کے رکھیں، اینٹیسپیٹ کریں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہنگائی ہوگی، اور اپنی آمدنی بڑھانے کا کوئی چارہ کریں، گھر کے تمام افراد کام کاج کریں، خواتین بھی آگے بڑھ کے قومی نشو و نما میں حصہ لیں، کام کریں اور گھروں کے بجٹس کو متوازن بنائیں، تو پھر ہم قومی طور پر بھی شاید مقروض نہ رہیں اور مہنگائی کا اتنا شور بھی ہم نہ منائیں۔ اگر کوئی شخص اپنی آمدنی ہر سال تھوڑی تھوڑی بڑھانے کا ایم رکھے، گول سیٹ کرے، یا کم از کم 20% آمدنی سالانہ بڑھا سکے، تو اس کو مہنگائی کبھی بھی پریشان نہیں کرے گی۔ لیکن اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنا ضروری ہے۔ جب سڈنلی پیٹرول کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، یا فوڈ انفلیشن جسے کہا جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ بل بلا اٹھتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو زمین مہنگی ہوتی ہے، ریل اسٹیٹ مہنگی ہوتی ہے۔ اس وقت کوئی نہیں بولتا، کیونکہ ہر ایک کی تھوڑی بہت جو بھی زمین ہوتی ہے وہ اسے مہنگے داموں بیچ سکتا ہے، اور خود پھر کسی اور زمین کو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے سستے داموں خرید سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد سونا مہنگا ہوتا ہے تو کوئی نہیں بولتا، پھر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو سب چیخ و پکار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو اس سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ ایک بالکل قدرتی سا معاشی اصول ہے کہ دنیا میں ہمیشہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قیمتیں بڑھتی رہیں گی۔ اگر ہم اس کو بطور چیلنج کے قبول کریں، اگر ہم مہنگائی کو مثبت نظر سے دیکھیں، کیونکہ اس سے ہمیں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی آمدنی بڑھائیں، اور اپنے گھر کے تمام افراد کو ہم مائل کریں کہ وہ گھر کے بجٹ کو بہتر بنانے کے لیے گھر کے اخراجات کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کریں، تاکہ مہنگائی کی جو لہر اس وقت آئی ہوئی ہے یا آئندہ بھی آئے گی وہ لوگوں کو اتنی تکلیف نہ دے۔ دوسرا یہ کہ سیاسی پارٹیاں ہمیشہ لوگوں سے غلط وعدے کرتی ہیں کہ ہم آپ کو روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، لیکن وقت آنے پہ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو اس سے کہیں اچھا نہیں کہ لوگوں کے روٹی کپڑا مکان کی ذمہ داری وہ نہ لیں، بلکہ امن کی ذمہ داری لیں، اپرچونٹیز کی ذمہ داری لیں، قانون اور انصاف کی ذمہ داری لیں، تو یہ کہیں بہتر ہوگا۔ پھر انہیں شرمندہ بھی نہیں ہونا پڑے گا، کیونکہ جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے تو آپ مہنگائی کے حوالے سے غریبوں کا بڑا ساتھ دیتے ہیں، غریبوں کے ہمدرد بنتے ہیں، لیکن جب آپ برسر اقتدار آتے ہیں تو پھر آپ مجبوریاں گنوانے لگتے ہیں، پھر آپ بتاتے ہیں کہ سبسڈی بھی واپس لیں گے۔ تو اس سے کہیں اچھا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ساتھ سچ بولنا شروع کر دیں، اور عوام بھی اپنا سچ بولنے کا جو حوصلہ ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں، اور مہنگائی کو اس نظریے سے لیں کہ ان کی آمدنی کم ہے، اور اپنی آمدنی بڑھانے کا چارہ کریں، اس کے مثبت طریقے سیکھیں۔ جن لوگوں کی آمدنی زیادہ ہے ان کی طرف دیکھیں کہ ان کی آمدنی کیسے زیادہ ہے، اور وہ گھر جو کچھ لوگ آزماتے ہوئے اپنی آمدنی کو بڑھا لیتے ہیں، تو سبھی لوگ ان گھروں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں۔ اس میں ایک بنیادی ٹپ یہ ہے کہ ہارڈ ورک کرنے کی بجائے اسمارٹ ورک کریں، دیکھیں کہ کن کاموں میں آمدنی زیادہ ہوتی ہے اور محنت کم ہوتی ہے، کن کاموں میں ذہانت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور سوچنا پڑتا ہے، تو ایسے کاموں کی طرف توجہ دیں، ایسی ٹریننگز حاصل کریں جن سے کہ آمدنی بڑھائی جا سکتی ہے، ایسی تعلیم حاصل کریں جس سے کہ اچھی آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو ان سب چیزوں پہ اگر لوگ غور کریں تو انہیں وقتاً فوقتاً مہنگائی سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ کبھی بھی نہیں پہنچے گی۔